السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک صبر کے متعلق دعا کی بات کروں گا، اور اس دعا کا ذکر قرآن میں ایک قصے کے ضمن میں ہوا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بہت سارے درس اپنی حکمتیں قصوں کے ذریعے سے سکھائی ہیں، اور یہ قصہ سورہ بقرہ میں آخر میں اس کے آخری حصے میں بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری تنقیدی باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں، لیکن کچھ مقامات پر بنی اسرائیل کی کچھ گروہ ایسے تھے جن سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے، جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ ہمارا کانسیپٹ عام طور پر یہ بھی ہو گیا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں جہاں ذکر ہے وہ یہودی ہیں، وہ غیر مسلم تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور ان کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی کوالٹیز آ سکتی ہیں، تو ان کی برائیاں بھی ہماری برائیاں بن سکتی ہیں، اور ان کی اچھائیاں بھی ہماری اچھائیاں ہو جانی چاہیے۔ تو یہاں کچھ مکس سچویشن ہے، کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں، ان کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں پھر اس دعا کا ذکر ہے۔ تو پہلے اس پورے کانٹیکس کو سمجھ لیں، کیونکہ میرے نزدیک قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کو اگر آپ اس کے باقاعدہ کانٹیکس میں سمجھیں گے تو اس کا اصل فائدہ پھر ہوگا۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موو ہو چکے ہیں، اور یعنی مشکلوں سے مکے سے وہ بچ کر نکلے ہیں، اور مدینے میں انہوں نے کمیونٹی فارم کی ہے۔ وہ کمیونٹی ابھی جو مدینے میں بنی ہے وہ اتنی یعنی اجتماع اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر جو ایک وحدانیت ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، کیونکہ اس میں کچھ گروہ ایسے ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ سارے باہر سے مکے سے مہاجر آ گئے سارے، اور اب ہمارے اوپر یہ فائنینشیل برڈن، اقتصادی برڈن بن گئے، ہمارے اوپر بوجھ بن گئے، اور اچھی بلی ہماری حکومت چل رہی تھی، اب یہ پتہ نہیں کیا نئی حکومت باہر سے آ گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ ہیں وہ سارے مکے سے ہیں، تو سیاسی اعتبار سے جو لوگ مدینے میں انفلوئنشل تھے، جو مسلمان ہو بھی گئے، جیسے عبداللہ بن ابی ہے، اس کی سیاست تھی اپنی، وہ مدینے کا سردار بننے والا تھا۔ مدینے میں جو مختلف قبیلے تھے وہ سب اس کو ایک سردار ماننے والے تھے۔ اس کا تخت بھی تیار ہو چکا تھا، اور اس کے تخت کی انوگریشن سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اب ایک دم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گورنر بن گئے۔ تو جب وہ بنے ہیں تو اسلام تو اس نے قبول کر لیا ہے سیاسی مصلحت سمجھ کے، لیکن دل میں کڑ بھی رہا ہے کہ اچھی بلی میری حکومت بن رہی تھی، اچھا بلا ایک نظام قائم ہونے والا تھا، اور یہ سب باہر سے آ کے ان لوگوں نے سارا ٹیک اوور کر لیا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی صحابہ ہیں، عمر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سارے جو قریبی صحابہ ہیں یہ سارے مکے سے ہیں۔ تو جو کلوز کیبنٹ آپ سمجھ لیں وہ ساری فورنرز کی ہے، مکے مدینے والے تو نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے ان لوگوں کو اچھا نہیں لگا، لیکن ابھی وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مدینے کی بہت ساری تعداد نے اسلام قبول کر لی اور دل سے قبول کی، اور خوشی خوشی ان کو اپنے ساتھ اپنایا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ تو ان کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھولا اور ایمان کو بھی ویلکم کیا، اپنے گھروں کو بھی ویلکم کیا، دروازے کھولے، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھی بھوکے مر رہے ہیں، فاقے پڑ رہے ہیں، پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے خاص تعریف کی ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی تھا مدینے میں، لیکن جو سیاستدان تھے پہلے مدینے کے، ان کے ہاں کچھ منافقت اب آ چکی تھی۔ اچھا، اسی دوران مکے میں اب تیاری ہو رہی ہے جنگ کی، اور مدینے کے ساتھ اب پہلی جنگ ہونے والی ہے بدر کی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم بدر کا مارکہ ہے، اس میں ہم شرکت کریں گے۔ پیچھے سے سیاسی ایک ان کو ہیژن ہو گئی کہ یہ انہوں نے تو پہلے کبھی کوئی جنگ لیڈ نہیں کی، ان کا تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو ان کو کیوں ہم لیڈرشپ دے دیں، اور ابھی یہ نئے آئے ہیں، اب ہمارے شہر کو بھی انہوں نے جنگ میں پھنسا دیا۔ تو اس طرح کی کامنٹس پیچھے کھل کے نہیں آ رہے سامنے، لیکن پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے جو مسلمانوں کی ایک یونٹی ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس میں تھوڑی سی کمزوریاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے بدر کی، اور بدر کی تیاری کے لیے آپ کو ایک متحدہ محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اندرونی طور پر متحدہ نہیں ہیں تو آپ دشمن کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو اس کے ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ نازل کیا، اور اس قصے کا تعلق اصل میں ہے ان کو بھی ایک جنگ کے لیے تیاری کرنی تھی، اور وہ بھی اندرونی طور پر متحدہ نہیں تھے۔ تو ان کے ہاں بھی ایک آرگیومنٹس ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں لیڈر کون بنے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو کوالیفائڈ ہے لیڈرشپ کے لیے؟ ان کے مختلف قبیلے تھے، 12 قبیلے، 12 قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں لیڈر بنوں گا، میں لیڈر بنوں گا، میں لیڈر بنوں گا۔ اس قصے کی تفاصیل میں تو ابھی ہم نہیں جائیں گے، بس اتنی سی بات اب سمجھ لیں کہ
وہ اپنے اس وقت کے نبی کے پاس آئے جن کا نام قرآن میں ذکر اس کا نہیں ہے، کہا ہے نبیہم، ان کے نبی۔ بائبل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا نام سیمیول ہے یا شمویل، ہماری تفاسیر میں ان کا نام شمویل کہا جاتا ہے، دا بک آف سیمیول ان دا بائبل۔ تو خیر انہوں نے پھر وحی کے ذریعے سے انہوں نے بتایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ تمہارے اوپر جو جرنیل مقرر کیا گیا ہے، جو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے اس جنگ کے خاص مقصد کے لیے، وہ طالوت ہے۔ تو طالوت کو بھی نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانیت میں یعنی قوت میں اور علم میں بھی بہت زیادہ وسعت دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے ملک دے دے۔ اب دیکھیں یہ آیات تو آ رہی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، لیکن ان کی ایک ریلیونس ہے مدینہ کے اندر، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ پھر اس کے بعد وہ اس کی ملکیت کیوں ہونی چاہیے؟ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس کی ملکیت کی ایک علامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ علامت بھی آئے گی۔ خیر وہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب تیار ہو گئے ہیں جنگ کے لیے، اب جنگ کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب اس میں آرمی میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آفیشلی تو مان لیا کہ طالوت ہمارا جنرل ہے، لیکن ان کے دل ابھی اٹیچ نہیں ہیں اس چیز سے نا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ فوجیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت لوئل ہیں، جو وفادار ہیں، جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہیں نا جب سب آ رہے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں، اس طرح کے بھی ہیں۔ تو رینجز ہیں کمٹمنٹ کی نا، رینجز ہیں، ایک جیسی کمٹمنٹ نہیں ہے سب کی۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا اس فوج کا۔ طالوت نے اپنی قوم سے کہا، اپنی فوجوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے، ہم ایک نہر سے گزریں گے، ایک دریا سے گزریں گے۔ فمن شریب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پی لیا، کیونکہ اب سفر کرنے میں پیاس لگی ہوگی، جس نے اس میں سے پی لیا وہ میری فوج میں نہیں ہے، یعنی میں اس کو ایکسپیل کر دوں گا اپنی فوج میں سے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہ پیے یا اس میں سے نہ کھائے یعنی یا مچھلی نہ پکڑے، وہ میری فوج میں شامل ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اتنی اجازت ہے تمہیں کہ بس اتنا سا تھوڑا سا پکڑ کے پی لو، ٹھیک ہے، اتنی اجازت دی جا رہی ہے۔ فشربوا منہ، تو اکثریت نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہ، بہت تھوڑے رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور پھر جب اس نہر کے آگے گزرے، یعنی باقی تو فلٹر ہو گئے نا، اب ایک بہت کم تعداد رہ گئی جو واقعی میں وفادار ہیں، وہ اور ان کے ساتھ جو واقعی ایمان رکھتے تھے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جب ان کی اتنی چھوٹی تعداد رہ گئی تو ان کو احساس ہوا کہ ہم کیا لڑیں گے، اچھی بلی ہم آرمی لے کر آئے تھے لیکن اب تو ہم تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں جالوت کا سامنا کرنے کے لیے، اس کی پوری فوجوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہ تو بہت بڑے جنگجو ہیں، ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بدر کے معرکے میں ہماری جو تعداد ہے وہ دشمن سے 1/3 سے بھی کم تھی۔ تو یہ چیزیں یہ قصہ بہت ریلیونٹ ہو گیا ایک دم سے، یہ تاریخ نہیں رہا، یہ ایک زندہ قصہ بن چکا ہے اب۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اب ان میں سے جو کم تعداد میں سے ہیں، ان میں سے بھی ایک سب سیٹ ہے، بہت ہی چھوٹا گروپ ہے، جن کا پوری طرح یقین تھا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے ہی ملیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر حاوی آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔